اگر ہم اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کو بغور نظر سے دیکھیں اور اس سے سیکھنا چاہیں تو ہمیں بے انتہا معلومات مل سکتی ہیں جو ہمیں بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ اپنے کام کے ماہر ہوتے ہیں، کاریگر ہوتے ہیں۔ تاریخ میں بنی ہوئی مشہور عمارات جیسے تاج محل ہے یا شیخوپورہ میں جو ہرن مینار ہے، اور اس طرح کی بہت سے عجوبات ہیں جو بنے ہوئے ہیں، جن کو دیکھ کر انسان اس وقت کے کاریگروں کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب یہ فن ایک سے دوسرے میں منتقل ہونا چاہیے، لیکن ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے فن کو ٹرانسفر کرنے میں بخل سے کام لیتے تھے، یا زیادہ اپنی جو فیملی ہے اس میں اس کو دے دیتے، یعنی باپ بیٹے کو منتقل کر دیتا تھا۔ اس طرح وہ ایک خاندانی ورثہ بن کے رہ جاتا تھا۔ لیکن پھر بھی انسان اگر کوشش کرے تو اپنے مشاہدے کے ذریعے سے، آبزرویشن کے ذریعے سے وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ دیکھیے، کہتے ہیں کہ گئے زمانے میں ایک کاریگر تھا، اس نے شیشے کو اس طرح تراشا کہ وہ ایک دم ہیرا نظر آتا تھا، جس کا اگر اسے ہیروں کے ساتھ ملا دیا جائے اس کے تراشے ہوئے شیشوں کو، تو ہیرے کو تلاش کرنا بڑا مشکل تھا۔ اس نے وہ بادشاہ کو پیش کیا، بادشاہ اس کے فن پہ حیران ہوا، اور پھر جیسا بادشاہ ماضی میں کرتے رہے ہیں، اس نے اعلان کر دیا کہ جو ہیرے کو، یعنی ہیروں کو جو دو چار اس میں تھے شیشوں سے الگ کر دے گا تو وہ ہیرے اس کے ہوں گے۔ لوگ اپنی قسمت آزمائی کے لیے آنے لگے، لیکن شرط یہ رکھ دی بادشاہ نے کہ جو ناکام ہو جائے گا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ لیکن لالچ انسان کو اس طرف دھکیل دیتی ہے۔ بہت لوگ آئے، قسمت آزمائی کی، ناکام، اور نتیجتاً قتل کر دیے گئے۔ اور پھر ایک دن ایک نابینا شخص آیا اور اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں اور اس کو الگ کر دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، بھئی اتنے دیکھنے والے بینا لوگ آئے، وہ نہیں کر سکے، تم اندھے ہو، تمہیں تو نظر بھی نہیں آتا، تم کیسے اس کو الگ کر دو گے؟ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں کر دوں گا، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ تو وہ تھیلی جس میں ہیرے اور شیشے جو تراشے ہوئے تھے اور ہیرے نظر آتے تھے، وہ مکس اس کو تھیلی دے دی گئی۔ وہ فقیر، وہ نابینا، دھوپ میں جا کر بیٹھ گیا، اس نے وہ تمام پتھر وہاں پھیلا دیے۔ باری باری وہ ان کو دیکھتا رہا ہاتھ لگا کر، اور ان کو الگ کرتا رہا۔ جب اس کو تسلی ہو گئی اور اس نے اس دھوپ میں ان تمام پتھروں کو اچھی طرح چیک کر لیا، تو وہ بادشاہ کے پاس پیش ہو گیا۔ اس کی مٹھی میں ایک میں اصل ہیرے تھے۔ اس نے بادشاہ سلامت کو کہا کہ یہ اصل ہیرے ہیں اور باقی شیشے۔ جو جوہری تھا اس نے کہا، بالکل اس نے صحیح کہا ہے۔ اس نے دیکھنے کے بعد اس نابینا کی جو شناخت تھی اس کو درست قرار دیا، نتیجتاً وہ انعام اس کو مل گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے یہ کیسے تلاش کر لیا جب کہ تم دیکھ بھی نہیں سکتے؟ تو اس نے کہا، بات سیدھی سی ہے، میں نے ایسا کیا، شیشہ دھوپ میں جلدی گرم ہو جاتا ہے، ہیرا اتنی جلدی گرم نہیں ہوتا، تو لہٰذا میں ان کو ہاتھ لگا کر دیکھتا رہا، جو جلدی گرم ہوتے رہے ایک طرف ہو گئے، وہ شیشے تھے، اور جو گرم نہیں ہوئے وہ ہیرے تھے۔ ایک سمپل سی چیز۔ اب اگر ہم اس چیز کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو ڈھونڈنے لگیں اور ہم دیکھیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ظاہراً اچھے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، رکھ رکھاؤ والے ہوتے ہیں ظاہراً، لیکن ذرا سی مشکل آئے تو بھڑک اٹھتے ہیں، ذرا کچھ کہہ دے تو اپنی توہین سمجھتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اندر سے اچھے ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، پکے ہوتے ہیں، کرے ہوتے ہیں، اگر کوئی ان کے ساتھ برائی سے بھی پیش آئے، ان کو بظاہر بے عزت بھی کرے، تو وہ پھر بھی اس سے ناراض نہیں ہوتے، غصہ میں نہیں آتے۔ ایسے لوگ ہیرے ہیں، اور جو جلدی گرم ہو جائے وہ شیشے ہیں۔ تو دنیا میں انسان وہی اچھا ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ جب حالات ناموافق ہوں، لوگ خلاف ہوں، برا بھلا کہیں، اس کی بات نہ سنیں،
اس وقت بھی اگر وہ اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو، اپنے محسوسات کو کنٹرول رکھتا ہے اور کوئی ایسا غلط رویہ سامنے نہیں لے کر آتا، تو ایسا شخص انمول ہے، ہیرا ہے۔